حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا انجام۔ ظالم کوئی بھی ہو، جب وہ ظلم کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید اس کی یہ طاقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو یہ خیال کرتا ہے کہ یہی طاقت، یہی قوت اور یہی جوانی، یہ جو اقتدار ہے اس کا ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ لیکن کبھی بھی ظلم کا راج قائم نہیں رہ سکتا۔ یزید نے ظلم کی حد کر دی۔ جب تخت حکومت میں بیٹھا تو تخت کے نشے میں اس نے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا۔ اس نے اہل بیت اطہار کی شان و عظمت کو نہ دیکھا اور ظلم کی تمام حدیں پار کر دیں۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ تخت و تاج اس کے پاس ہمیشہ قائم رہے گا، وہ اس پہ بیٹھا رہے گا۔ اس نے سوچا کہ میں تو ہمیشہ ہی اس تخت کا مالک رہوں گا، میں سلامت رہوں گا۔ وہ یہ نہ سمجھا کہ حکومتیں تو عدل پہ قائم رہتی ہیں، نہ کہ ظلم سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت عدل و انصاف پہ قائم تھی۔ ان کی حکومت کی بنیاد عدل و انصاف پہ تھی، اسی لیے 12 سال قائم رہی۔ انہوں نے عدل کا دامن تھامے رکھا اور عدل و انصاف پہ قائم رہ کے دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ان کا عدل آج بھی مدینہ منورہ کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ ان کے عدل کی گواہی آج بھی سب کو پتہ ہے۔ مدینہ کی تو خاک بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی گواہی دیتی ہے۔ یزید نے تو ظلم کیا، اور ظلم بھی کیا، اس نے تو ظلم کی حد کر دی۔ 4.5 سال رہا، لیکن اس کا خیال تھا کہ میں ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا، مجھے کبھی زوال نہیں آ سکے گا، یہ تخت و تاج ہمیشہ میرے پاس رہیں گے۔ لیکن وہ نہ سمجھ تھا، یہ تخت و تاج، یہ حکومتیں، یہ بادشاہت، یہ ظلم پہ قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو سب کچھ جانتی ہے۔ ظالم ظلم تو کر سکتا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں کو جیت نہیں سکتا۔ ظالم دوسروں میں خوف و ہراس پیدا کر کے دوسروں کو دبا تو سکتا ہے، لوگوں کے خیالات کو، جذبات کو دبا تو سکتا ہے، لیکن ان کے دلوں میں گھر نہیں بنا سکتا۔ کوئی بھی ظالم ہو، وہ یہ جانتا ہی نہیں کہ ظلم پر حکومتیں قائم نہیں رہتی، لیکن یزید نے تو حد کر دی۔ اس نے تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی قتل کروا دیا۔ اس نے تخت کے نشے میں یہ سب کچھ کر ڈالا۔ کہتے ہیں کہ ظالم کو تو مددگار بھی بہت مل جاتے ہیں، اور یزید جب ظلم کر رہا تھا تو اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اسے بھی کوئی خراش آ سکتی ہے، اسے بھی کوئی تباہ کر سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا غضب ایسے لوگوں پر آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ رب ہے جو رحمان و رحیم ہے، تو وہ جبار اور قہار بھی ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ کی ہوئی زیادتیوں اور مظالم کا بدلہ لے لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بدلہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
مبارک ہونٹوں پہ ضربیں لگائی تھیں۔ یہ نہ سوچا یہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب وہ پلید نواسہ رسول کے لبوں پر چھڑی سے ضربیں لگا رہا تھا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، غصے سے ان کا جسم کانپ رہا تھا، اور کہا کہ ظالم چھڑی ہٹا لے، تو جانتا نہیں یہ کون ہے؟ میں بہت بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ ابھی 6 سال گزرے تھے، وہی کوفے کا دربار تھا، وہی محل تھا، وہی تخت تھا، اور وہی تشت تھا جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک رکھ کے لایا گیا تھا۔ 6 سال کے بعد مختار ثقفی نامی ایک شخص حکمران بن گیا۔ مختار ثقفی نے کہا کہ میں چن چن کے ان لوگوں کو ماروں گا جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ کہتے ہیں 2 یا 4 نہیں، پورے 6000 بندے مارے اس نے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن زیاد 3000 لشکر لے کر نہر فرات کے کنارے میدان کربلا کے سامنے آیا اور اس نے جہاد کیا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک کو بھیجا، فرمایا جاؤ قتل کر کے لاؤ۔ لڑائی شروع ہو گئی۔ 1 محرم کو شروع ہوئی، پھر بند ہو گئی، پھر 5 محرم کو ہوئی، پھر 10 محرم کا دن تھا، اور وہی ظہر کا وقت تھا، اور وہی عبید اللہ ابن زیاد جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا تھا وہ گرا ہوا تھا، زمین پہ گرا ہے، اور اس کی گردن پہ ابراہیم بن مالک نے پاؤں رکھا، اس کی گردن کو کاٹ کے تشت میں رکھا، اور تشت میں رکھ کے جب اس کو کوفہ بھیجا، وہی تخت تھا جس پہ بیٹھ کے ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری تھی۔ اسی تشت پہ جب ابن زیاد کا سر سامنے رکھا تو کوفے کے دارالخلافہ سے ایک بوڑھا آدمی بولا کہ لوگوں گواہ رہنا، میرا رب بڑا عادل ہے۔ کہتا لوگوں عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، یہ مکافات عمل ہے۔ 6 سال کے بعد وہی تخت، وہی لمحہ، وہی سب کچھ، وہی دربار ہے، اور عبرت بنے وہ لوگ۔ انسان یہ نہیں سوچتا کہ جس میں ہوتی ہے وہ میں مروا دیتی ہے۔ ابن زیاد ذلت کی موت مرا، 3000 کا لشکر بھی اسے نہ بچا سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر سے ڈرتے نہیں ہیں لوگ، لیکن اس ذات کی لاٹھی بے آواز ہے کہ ابن زیاد کا یہ حال ہوا۔ ابن سعد جو کہ ایک صحابی کا بیٹا تھا، اور صحابی بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت پیارے صحابی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی اولاد تھا۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ نیکوں کی اولاد بد اور بدوں کی اولاد نیک بھی ہو سکتی ہے۔ مختار ثقفی جب حکمران بنا، اس نے ابن سعد کے بیٹے کو بلایا۔ باقی سارے تو کوفہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، لیکن ابن سعد وہیں رہا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو وہ کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ وہ تو میرا قریبی دوست ہے۔ بلانے پہ بیٹا آیا۔ مختار ثقفی نے کہا کہ تمہارا باپ کیوں نہیں آیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ باہر نہیں نکلتے، گھر کے اندر ہی رہتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں، یعنی گوشہ نشین ہو گئے ہیں۔ تو مختار ثقفی نے کہا اچھا اب تیرا باپ گوشہ نشین ہو گیا ہے؟
کہا کہ جاؤ اور اسے بلا کے لاؤ، اور کہا کہ اب جتنا مرضی اللہ اللہ کر لے، اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ کہا کہ جاؤ بلا کر لاؤ، مختار بلاتا ہے۔ تو ابن سعد ڈر گیا، کہتا کہ جا کے کہو میں بیمار ہوں، نہیں آ سکتا۔ مختار نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتا، مگر ہم تو جا سکتے ہیں۔ اس نے 10 یا 12 بندے بھیجے، فرمایا جاؤ میرے پاس زندہ نہ لے کر آنا۔ بیٹے کو گرفتار کرتے ہوئے کھڑا کر دیا، کہا کہ میرے پاس اس کی گردن کٹی ہوئی لے کر آنا۔ اس کے پاس گئے اور پکارا کہ مختار نے بھیجا ہے مارنے کے لیے۔ تو کہتا کہ وہ مجھے نہیں مار سکتا، وہ تو میرا دوست ہے۔ فوجیوں میں سے ایک کہنے لگا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو مار سکتا ہے تو تجھے بھی تیرا یار مار سکتا ہے۔ تو نے ظلم کیا تھا، اب دیکھ تیرا حال کیا ہوتا ہے۔ منتیں کرتا رہا، سماجتیں کرتا رہا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بھی نہیں جھکے، حق پہ ڈٹے رہے، حق پہ جانے تک قربان کر دیں۔ ابن سعد منتیں کرتا رہا، لیکن ابن سعد کا سر قلم کر دیا گیا۔ ابن سعد کو تو ایک ہی وار میں قتل کیا گیا، لیکن اس پلید نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے زیادہ زخم دیے۔ جب ابن سعد کو قتل کیا گیا، اس کا بیٹا پاس کھڑا تھا۔ مختار ثقفی نے کہا کہ تیرا باپ میں نے مار دیا ہے۔ کہنے لگا کہ اب تو زندگی کا مزہ ہی نہیں رہا۔ تو مختار ثقفی نے کہا کہ اگر زندگی کا مزہ نہیں رہا تو چلو تمہیں بھی مار دیتے ہیں۔ اس کا سر بھی کاٹ دیا گیا اور تشت میں سر رکھے، اور مدینہ منورہ میں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ امام حسن کے چھوٹے بھائی تھے اور دوسری زوجہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ان کے پاس بھیجے، اور بھیج کے کہا کہ لو ابن سعد کا سر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بدلہ ہے، اور بیٹے کا سر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کا بدلہ ہے۔ وہ محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کمینوں کے سر میرے بھائی کے سر کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بہت بلند و اعلیٰ ہے۔ وہ نواسہ رسول ہیں، انہوں نے خاندان نبوت کے خون سے حق و باطل میں فرق کر دیا۔ انہوں نے ایک ایسی داستان رقم کر دی کہ آنے والے وقت میں بھی اپنے حق کی خاطر، اپنے دین کی خاطر کوئی بھی باطل کا ساتھ نہ دے۔ خولی بن یزید، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا تھا، حر بن یزید نے تو پہلے موقع دیا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ آپ جانا چاہیں تو حضور میں راستے کھول دیتا ہوں، اگر آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں کبھی بھی نہیں بھاگوں گا۔ خولی بن یزید تو دوڑ گیا، ظالم ہمیشہ بزدل ہی ہوتے ہیں۔ خولی بن یزید کوفہ چھوڑ کے بھاگ گیا اور کسی دور دراز علاقے میں ڈیرا لگا لیا۔ پھر وہاں سے واپس آیا، کسی نے کہا امن ہو گیا ہے، تم واپس آ جاؤ، تو وہ واپس آ گیا۔ مختار کو پتہ چلا کہ آ گیا ہے۔ اس کی بیوی، جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی بڑی عزت کرتی تھی، اس نے پیغام بھیجا کہ وہ آ گیا ہے۔ مختار نے کہا کہ اسے لے کر آؤ۔ بندے گئے، گھر میں جب گئے تو وہ چھپ گیا۔
اور گھر میں ایک ٹوکرے کے نیچے چھپا اور بیوی سے کہنے لگا کہ جب وہ لوگ آئیں تو ان سے کہنا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ بیوی دروازے پہ گئی اور انہوں نے پوچھا کہ خولی بن یزید کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ منہ سے کہنے لگی کہ گھر تو کوئی نہیں ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگی کہ وہ ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ وہ بندے اندر گئے اور ٹوکرا ہٹایا تو آگے سے اس نے دولت اور جائیداد سب کا واسطہ دیا کہ یہ سب لے لو، جتنا کچھ ہے میرے پاس سب لے لو، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ وہ حکومت کہاں گئی جس کے لیے تم نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا تھا؟ اس کی منتیں کرنے کے باوجود وہ گرفتار کر کے لائے۔ مختار نے کوفے کے بازاروں میں اعلان کیا کہ آؤ باہر نکلو، میں بتاؤں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان گرفتار کر کے انہی گلیوں میں پھرایا گیا تھا نا، آؤ میں دکھاؤں، اللہ کا انصاف تمہیں دکھاؤں۔ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بھی بعد میں اتنا ٹھیک نہیں نکلا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کے ذریعے ہی اپنے پیاروں کا بدلہ لے لیا۔ سب لوگ باہر نکلے، سارے بازار بھر گئے، لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا، اور مختار نے کہا لوگوں 6 سال پہلے کی تاریخ بھی یاد رکھنا اور آج کا دن بھی یاد رکھنا۔ اب اس سے پوچھو کہ تم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو نہیں ایسا کیا تھا۔ پھر اس کو تلوار سے زخم لگائے گئے اور مختار نے کہا کہ اسے جلا ڈالو۔ جب اسے جلایا اور راکھ اڑ رہی تھی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے رسی ڈھیلی کی تھی، اب کھینچی تو دیکھو کیا حال ہوا ہے۔ یہ اللہ کا انصاف ہے۔ شمر، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل تھا، جب مختار کے لوگ اس کے پیچھے بھاگے تو یہ مدینہ منورہ تک گیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پانی بھی پلایا۔ کہنے لگا کہ امام صاحب لگتا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ فرمایا میرا سارا گھر اجاڑ دیا اور میں نے بھلا کیسے نہیں پہچانا؟ کہنے لگا کہ پھر پانی کیوں پلایا ہے؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بند کرنا تمہارا کام ہے اور دشمنوں کو بھی پانی پلا دینا یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے۔ فرمایا ہمارا سارا گھر اجاڑ دیا، میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ پناہ دیجئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جسے اللہ پناہ نہ دے اسے بندہ بھی پناہ نہیں دے سکتا۔ تیرے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے۔ ظالم کی رسی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کھینچتا ہے تو اس کے لیے کوئی پناہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اب تمہیں کوئی پناہ نہیں دے سکتا کیونکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آنے والا ہے۔ شمر دوڑتا دوڑتا ایک گاؤں میں جا کے چھپ گیا، وہاں کے لوگوں کو مارا پیٹا، کہتا کہ کسی کو بھی بتایا تو گردن اڑا دوں گا۔ رات کا وقت ہوا تو مختار سقفی کا ایک گروہ وہاں پہنچ گیا، اس کو گرفتار کر کے لائے۔ مختار سقفی نے کہا کہ اس کے ہاتھ پیر باندھ دو، یہی ہے نا وہ شخص جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں پر پانی بند کرتا تھا اور کھڑے ہو کے نعرے لگاتا تھا کہ پانی جانوروں کو تو دوں گا، درندوں پرندوں چرندوں کو دوں گا، لیکن علی اصغر اگر مانگے گا پانی تو نہیں دوں گا۔ اہل بیت اطہار اگر پانی مانگیں گے تو نہیں دوں گا، باقی ساری کائنات پانی لے لے گی، لیکن ان میں سے کسی کو پانی نہیں ملے گا۔
یہ وہی شمر تھا۔ گرفتار کر کے لایا گیا اور 3 دن تک پیاسا رکھا، اور زبان اس کی اتنی لمبی باہر آنے لگی اور پیاس پیاس کرنے لگا۔ مختار سقفی سے کہنے لگے، جناب اس کا کیا کرنا ہے؟ تو مختار سقفی کہنے لگا کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دو، اور جو بھوکے کتے ہیں جن کو کئی دنوں سے میں نے بھوکا رکھا ہوا ہے، وہ کتے اس پر چھوڑ دو، اور جب کتے اس کا گوشت نوچیں تو کوفہ کے بازاروں میں اعلان کرنا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا گستاخ ہو، اس کا یہی انجام ہوا کرتا ہے۔ کہا، یہ وہ ہے جس کو 2 گز زمین بھی نہیں ملی اور کتوں کا کھانا بنا۔ یہ عبرت ہے ظالموں کے لیے۔ ظالم ظلم کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور اچانک جب ان کی پکڑ نہیں ہوتی تو اور بھی زیادہ اکڑ میں آ جاتے ہیں، غرور میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے تو بالکل ٹھیک ہی کیا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رسی کھینچتا ہے تو ظالموں کو کوئی پناہ نہیں ملتی۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلت ہی ایسے لوگوں کا مقدر ہوا کرتی ہے۔ ظالم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب وہ ذات پکڑ فرماتی ہے تو کوئی اور یار و مددگار ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسوہ شبیری اور اہل بیت اطہار کی محبت میں ہمارا جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔